السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مطلب اگر کسی کو نہ سمجھ آئے نہ کسی کو پتہ چلے کہ توحید کیا چیز ہے ایگزیکٹلی اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کا پرپس کیا ہے، یہ توحید کیوں ضروری ہے، توحید میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہمیں توحید کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، توحید کے بغیر ہم آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کے قابل نہیں ہیں، ہم بالکل ڈیڈ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اسلام مطلب الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ توحید کے اوپر بہت زیادہ امپرسائز کرتا ہے۔ توحید کو سب سے بہترین طریقے سے اگر کوئی لے کے چل رہا ہے مذہب تو وہ اسلام ہے، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ مسلمانوں میں ایسے بہت سے گروہ ہیں جو فرقہ کہہ لیں ٹائپ یا کوئی ایسی پارٹیز بن چکی ہیں کہ انہوں نے توحید کو اس طریقے سے نہیں سمجھا۔ مطلب ایک بندے کے پاس خزانہ ہے، اس کو چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس ایک اتنی زبردست چیز ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ چیز جو سی ہے نا وہ اس سینس میں اسی طریقے سے لے کے چل رہا ہے جس طریقے سے دوسرے مذاہب اپنے مذاہبوں میں اپنی جو ان کا ریلیجن ہے اس کے اندر وہ لے کے چل رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن ایک سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے پاس پریکٹیکلی میں ملتی ہے تو وہ ہے احادیث کی شکل میں، اور ہم اس سے مطلب استفادہ نہیں حاصل کر رہے، اپنی آخرت کو سنوار نہیں رہے۔ آپ دیکھیں توحید کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور پھر دعوی نبوت کیا، پھر توحید کے اوپر جب اللہ کا حکم آیا کہ توحید اب دین کو پھیلانا شروع کریں، اب ہر وہاں پہ سب سے بڑے جو وہاں کے لوگ تھے مکے میں جو لوگ موسٹلی بت پرست تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے جب اللہ کا کنسیپٹ لے کے آنا کتنا چیلنجنگ ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہ سب الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا، اور ماشاءاللہ اسلام میں ماشاءاللہ پھر ایسا نور چھایا کہ وہ اتنا کامیاب ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا الحمدللہ۔ تو جن جن لوگوں نے توحید کا کنسیپٹ توحید کو سمجھ لیا تھا نا وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، وہ لوگ ہمیں پتہ ہے کون لوگ تھے جن کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں مطلب آپ سمجھ لیں محدثین میں تابعین میں ولی اللہ لوگ جو تھے، یہ الحمدللہ انہوں نے توحید کے کنسیپٹ کو سمجھا اور اس کو آگے پھیلایا اور ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے ایک پرنسپلز جو اسلام کے تھے ان کو اپنے اندر رائج کیا اور بات کو سمجھ کے اور اسی طریقے سے عمل کیا۔ لیکن جو بندہ یہ نہیں کرتا اس کے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ آپ آگے سمجھیں کہ فرقے کافی زیادہ بن چکے ہیں، اور ان فرقوں کی وجہ سے معاملات اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور یہ وہ مرتد اور اس طریقے سے فتوے لگانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہے، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اگر تب کے دور میں اگر کسی میں اختلاف ہو بھی جاتا تھا تو ایسا نہیں بالکل بھی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ نعوذ باللہ، ایسا معاملہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتا رہا۔ خلفائے راشدین کا آپ سمجھ لیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے اس کے بعد سے جو انسان مسلمانوں کے اندر گروہ ہونا شروع ہو گئے، یہ 2-3 گروہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ خیر اس طرف ہم نہیں جاتے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہوا، لیکن گروہ بنے اور اس کے بعد آہستہ 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 مسلمان جتنے بھی تھے نا وہ تھیندے تھیندے تھی گئے اور فرقہ واریت میں بہت زیادہ بٹ گئے۔ اچھا اب مین پوائنٹ کیا ہے یہاں پہ کہ فرقہ تو جو مسلمانوں کے اندر چل ہی رہا تھا، لیکن یہ دوسرے جو مذاہب تھے ان کے ساتھ بھی ظاہر مسلمانوں کی اب توحید کے معاملے میں بہت زیادہ آپس میں لگتی ہے۔ اب ہندو جو ان سے ہیں وہ اپنے بھگوانوں کو پوجتے ہیں، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا دونوں میں سے نا جو آپ سمجھ لیں کہ دونوں یہ جو مسلمان اور ہندو یا کرسچن ان کی جو کتابیں ہیں نا وہ کبھی بھی مطلب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ یا ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے نفرت انگیز کرنے کے لیے ابھارتی نہیں ہیں کتابیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضد بازی میں انا میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اب یہاں پہ مسلمانوں میں فرقہ کا جو کنسیپٹ ہے جو بن چکا ہے اور آپس میں ان کی جو لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں، انہی سے آپ صاحب لگا لیں کہ یہ اتنی حد تک جا چکے ہیں، تو پھر یہ جو بہت جو بڑے لیول کا بگاڑ ہے جو کہ ہندو ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، یا سوری جیوز ہیں یا اور بھی بدھ مت ہیں، یہ آپس میں اب ان کی آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے وہ کس لیول کا ہوگا۔ ابھی ریسنٹلی میں یو کے میں ایک میچ کے دوران جو پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا آلموسٹ 28 اگست کو تھا غالباً، تو اس میچ میں انڈیا جیت گیا تھا۔ اب وہاں پہ انڈیا کے جیتنے کے بعد کیا ہوا کہ انڈیا کے جو لوگ تھے نا انہوں نے پاکستانیوں کو ٹیز کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اتنی لڑائی جو سی تھی نا وہ مذاہب کی لڑائی بن گئی، وہ لڑائی جو سی ہے نا وہ اس لیول پہ چلی گئی کہ ادھر سے ہندوازم نے کھڑے ہو گئے اور ادھر سے مسلمان جو سے نا وہ کھڑے ہو گئے۔
اب ان دونوں کی جو پہلے تو لڑائی تھی نا کہ ادھر انڈینس تھے اور ادھر پاکستانی تھے، لیکن بعد میں جا کے ادھر ہندو آ گئے اور ادھر مسلمان ہو گئے. اب جب مسلمان آئے تو ظاہر ہے پھر وہ پاکستانی اور یو کے ہوں یا جدھر کے بھی ہوں، مسلمان ہو گئے. مسلمانوں نے ایک سائڈ ظاہر ہے ان کی ایک الحمدللہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ جب اس طریقے سے لڑائی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان اپنے فرقوں کو چھوڑ کے پھر ایک یونٹی بن کے تو ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے وہ بھی ان کا بھی آپس میں فرقے کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا بڑے لیول پہ مقابلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ پھر مسلمان اگر شیعہ سنی ہے نا تو وہ وہاں پہ شیعہ سنی نہیں گنا جائے گا، وہاں پہ مسلمان کی حیثیت سے آئے گا، اور ادھر جون سا ہے نا یہ بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور آپس میں ان کا سسٹم ایسا ہی ہے. اچھا، اب یہاں پہ کون صحیح تھا کون غلط تھا ابھی اس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کے لیے میں آپ کو صرف اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جب مسئلہ پیش آیا اور ہندوؤں نے جو وہاں کے RSS کے گنڈے کہہ لو، اور یہ جو ان کی جو تعلیمات ہیں ہمیں پتہ ہی ہے کہ یہ تو آن ایئر ویڈیو پہ آ کے بھی مسلمانوں کے خلاف اتنی بکواسیات باڑے ہوتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اینڈ میں مسلمانوں کی بات کروں گا، ابھی فی الحال ہندوؤں کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو ہندوتوا کا جو مودی سرکار کی وجہ سے اور ان جاہلوں نے اتنا کام خراب کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ادھر ہی ایکسٹریمنس ہے، یا مسلمانوں میں بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہندو جون سے تھے نا، ہندوؤں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور وہ سم تھنگ لائک وہاں پہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ غلط فہمیاں بھی پھیلائی جاتی ہیں پھر ان لوگوں کے، ان عناصر کی طرف سے جو لوگ آپس میں ان کو نہ اکٹھا رہنے نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں. اب دیکھیں ایک کنٹری ہے UK کے اندر یہ معاملہ پیش آیا، ایک سٹی کے اندر، تو وہاں پہ میجورٹی جو سی ہے نا وہ مسلمانوں کی بھی ہے، وہ ہندوؤں کی بھی ہے، لیکن جو دوسرے ہیں جو انگریز لوگ ہیں وہ ان کی وہ مائنورٹی میں ہے، وہ کم ہے اس سٹی میں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ تعداد میں ہندو اور مسلمان زیادہ ہوں گے اور ان میں آپس میں کلیش بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہوگا، تو پھر ادھر مسئلے مسائل وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اسی سٹی میں مسئلے مسائل، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ اور بڑھ گئے ہیں. تو ہوا کیا ہے وہاں پہ، پہلے جن کی طرف سے بھی مسئلہ ہوا اب اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں، ابھی فی الحال کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا. ہندوؤں نے پروٹیسٹ کیا، ادھر سے مسلمانوں نے بھی پروٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے، اس کی جو آپ کو میں جو نیوٹرلز ہوتے ہیں نا، مڈل مینس جن کو کہہ لیں کہ جو درمیان میں روکنے والے، جیسے کہ پولیس ادارے ہیں ان کے بقول ہم سن لیتے ہیں. ایک پولیس آفیسر کے بقول ہم سن لیتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں. اس کے بقول سن لیتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ کیسا تھا اور جو ہندوؤں نے کیا وہ کیسا تھا. یہ آپ فیصلہ تو ہو چکا ہے یہاں پہ. ٹھیک I promise you that. I didn't From even know what what you've went seen, on. from what you've seen from the Muslim community so far in terms of the protests, etc., What did you see? It's what would peaceful. it's been peaceful, yeah. And anything else? That's all I can say. ٹھیک ہے، کیونکہ مڈل مین بتا رہا ہے، جو روکنے والا وہ بتا رہا ہے. اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی آپ ٹویٹر پہ جائیں گے اور اس سٹی کا نام لکھیں گے تو آپ کو وہ سارا کا سارا اس کی مطلب نکل آئے گی. پاکستان میں تو اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا، پاکستان میں تو میڈیا والے اپنے لگے ہوئے ہیں یا اور ان کے پولیٹیکلی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں. اتنا مطلب مسلمان تو ویسے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں نا، مسلمانوں کا تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ نا جو حالات و واقعات ہوئے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کیا، وہ تو اپنے پیسہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ہے اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر اب وہاں پہ جو مسئلہ پیش ہے اس کا رزلٹ جو تھا نا یہ پولیس آفیسر آپ کو بتا دے گا کہ جو مسلمانوں کا پروٹیسٹ تھا وہ بہت پیسفل تھا. اپوزٹ جو ہندو توا کے جو لوگ تھے وہ کیسے تھے، وہ اسی سے سمجھ آ جائے گی یہ پیسفل تھے وہ نہیں تھے، کیونکہ یہ آپس میں مسئلہ خراب ہوا. خیر بعد میں ویڈیوز ان کی بھی بہت زیادہ نکل کے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا یا مندر کا جھنڈا توڑ دیا اور یہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گی ادھر جائیں گے تو آپ اسی ٹرینڈ کے اندر. میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف ہوں گی، تو اس وجہ سے میں یہاں پہ تو نہیں لگا سکتا. یہ میں نے آپ کو آلموسٹ کافی حد تک باتیں بتا دی ہیں، اور جس کو مزید اس میں نالج گین کرنا ہے، جو مزید اس میں جاننا چاہتا ہے تو وہ ٹویٹر پہ چلا جائے اور کہ اس سٹی کا نام لکھیں تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. یہ تقریباً کچھ دنوں سے یہ مسئلے وہاں پہ کافی بگڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور میں یہاں پہ ہندو توا کی جو مینٹیلٹی بلڈ کرنے والے لوگ ہیں نا بڑے، جو ان کے جو سادھو ہیں، اور اس میں سے ایک یہ نمونہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نمونہ جو بات کر رہا ہے اس کو بھی سن لیں. یہ علی گڑھ میں ایک یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، اس کے مطلب اس کے خلاف بات کرتے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے. یہ بھی RSS اور ہندوتوا کے گنڈے اور ٹیررسٹ ہیں. یہ بہت بڑے آپ سمجھ لیں کہ فسادی لوگ ہیں، جو کہ ان کو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی وبال جان نہیں بنے ہوئے، یہ ہندوؤں کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں. ہندوستان پورا انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اور تباہ کر کے رکھ دیا ہندوؤں کو، ہندوستان کو.
تو اب وہاں پہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کی مینٹیلٹی چیک کریں کہ اپنے ماننے والوں میں، اپنے ہندوتوا کے لوگوں میں، ہندوؤں میں یہ کیا چیزیں برپا کر رہا ہے، اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور بمبنگ پہ ابھار رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے مدرسے پہ بم گرا دیں، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے بارے میں کیسے ورڈ یوز کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے دماغوں میں سے یہ قرآن کا وائرس نکل جائے، جبکہ یہ جاہل انسان خود وائرس ہے ہندوؤں کے اوپر، اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے وائرس ہیں۔ مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، جتنے بھی مدرسے ہیں انہیں بارود سے اڑا دینا چاہیے، اور جیسے چین کرتا ہے نا، مدرسے کے سارے ودیارتھیوں کو ایسے شیوروں میں بھیج دیا جانا چاہیے جہاں سے ان کے دماغ میں سے قرآن نام کا وائرس نکالا جا سکے۔ دیکھیے یہ ساری دنیا اسلام کو جانتی ہے، اور یہ تو اسلام کا سب سے بڑا گڑھ ہے، یہ وہ گڑھ ہے جہاں سے جو ہے بھارت کا وبھاجن کی نیو رکھی گئی تھی، تو ان کے بارے میں بولوں یہ صحیح نہیں ہے۔ جو حال مدرسوں کا، اس کو بھی بالکل اڑا دینا چاہیے۔ اس میں سے جتنے بھی لوگ اس میں رہتے ہیں انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج کے، جہاں ان کے دماغ کا علاج ہو سکے وہاں بھیج کے اس پوری بلڈنگ کو دھوست کر دینا چاہیے، بموں سے اڑا دینا چاہیے۔ یہ جو بندہ ہے نا، یہ اس طریقے سے ابھار رہا ہے لوگوں کو، اور ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بہت زیادہ پھیل جائے گی، جبکہ ان لوگوں میں پھر ریسرچ کرنے کی کہ یار یہ مذہب میں کیا ایسا۔ اور اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں غلطیاں ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ ان کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ فرقہ پرست مولوی، یہ وہ ملے جو لوگ اپنے آپ سمجھ لیں کہ نا انہوں نے اپنے دین کو کچھ ٹکوں کے حفظ اپنے دین کو بیچ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کی ہے نا اس طریقے سے ہے کہ یہ لوگ اگر کوئی سوال کر لیں ان سے تو اس کے خلاف اس کو بڑے بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت جارحانہ طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ ان کا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ پھر لوگ سوال بھی نہیں کرتے۔ مسلمان سوال کرنے سے ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، تو ہندو یا دوسرے مذہب کے لوگ کیسے سوال کریں گے؟ اور دوسرا، ان سے اگر سوال کر بھی لیں تو ان کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو قرآن و حدیث سے، یا ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے یہ قرآن و حدیث سے ان کو جواب دے سکے صحیح طریقے سے۔ یہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ان کو جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ لاجیکلی مطلب وہ بات سینس بنتی نہیں ہے، اور وہی چیزیں وہ اپنے بابوں سادھو سے سن کے آ چکے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ادھر بھی یہی سنا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح دین نہیں پریزنٹ کرتے ان کے آگے، صحیح دین، صحیح توحید، صحیح دین۔ اب دیکھیں توحید میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہاں پہ مسلمانوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جیسے بھی ریسنٹلی یہ جو کیا نام ہے مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے کو جاتے ہیں، آؤ جی ہمارے بابا جی کے پاس آ کے کہو جی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب اس طریقے سے آ کے آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو لوگ ہیں وہ ایک مجھے بات بتائیں، ایک قبر میں لیٹا ہوا بندہ، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بندہ مطلب وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ اس سے مانگ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ بندہ نہ یہ بھی بول سکتا ہے، نہ یہ کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ اٹھ سکتا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کہانی مک گئی ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے جو میرے شہر میں میرے مندر کے اندر جو بت رکھا ہوا ہے، وہ جو بندہ ہے یہ وہ بھی نہیں سن سکتا، وہ بھی نہیں بول سکتا، وہ بھی اٹھا کے دودھ نہیں پی سکتا، وہ بھی اٹھا کے لوگوں کی پریشانی نہیں سن سکتا، نہ بتا سکتا ہے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو بریلویزم کے عقائد ہیں بریلویوں کے، وہ اگر کسی ہندو کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دینے لگ جائیں، یا ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے لگ جائیں، تو بہت 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 ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ان سے جیت پائیں، کیونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا ایسا اس طریقے سے نالج ہی نہیں ہے۔ یہ بس اپنے وہی عقائد لے کے چل رہے ہیں جو ان کے پاس بھی ہیں، ایسا سملر سے عقائد جو ان سے نا ان کے بھی ہیں۔ اب یہ تیجا چوتھا چالیسواں یہ برسی والا جو سسٹم کنسیپٹ ہے، یہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ بریلویوں میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بھگوان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک انہوں نے خود مٹی کا بنایا ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی خود ایک بندے کو دفنایا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، اس کو بند کر دیا ہے، اور وہ بند اس کی وہ سمجھ لیں اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو چکا ہے، اس بندے کے ساتھ، اس بندے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن جو ہے وہ 180 ڈگری ہے، 180 ڈگری یہاں پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کھانے کے محتاج تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کھانے کے محتاج تھے، وہ جو ایسے پیغمبر ہیں جن کی مثال کوئی نہیں ہے، جن کے اتنے معجزات ہیں، اتنے معجزات ہیں، اور آج بھی وہ زندہ بھی ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ وہ زندہ ہے، اللہ کی جنتوں میں، اللہ کے پاس ہے، وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ زندہ بھی ہیں، اور زندہ ہونے کے بعد بھی ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ مطلب ہمیں عطا نہیں کر سکتے۔ اور وہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ کھانے کا محتاج ہے، تم ایسے بندوں کو اپنا رب بنائی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ خود محتاج ہے، جبکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کو مطلب پروردگار مانو، اللہ سے ہی سب کچھ مانگو، جو کہ اللہ کہنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں بتاتا ہے یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مسلمانوں کے ہی مطلب معاشرے میں مسلمان جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کون سا ہندو یا کون سے لوگ، جب ان کے اندر بھی اتنی زیادہ ایکسٹریمزم پائی جاتی ہے، تو وہ لوگ کیسے ہمارے اسلام میں داخل ہوں گے جب ان کو ایسی خبریں ملیں گی کہ ایک 22 سالہ عورت لڑکی نے حجاب نہیں کیا ایران کے اندر، تو اس کو بے دردی سے اس کو مارا گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی،
ٹھیک ہے، اس کا قتل کر دیا انہوں نے ایک قسم سے، صرف اس وجہ سے کہ حجاب نہیں کیا. اور جب یہی دیکھیں کہ یہی ہندو کے جو انڈینس کے جو لوگ میڈیا ہے وہ اس خبر کو پکڑتے ہیں. یہ ٹویٹر کے اوپر بھی بہت سے ایسے انڈینس چینلز ہیں جو اس خبر کو لے کے چل رہے ہیں کہ ایران میں اب عورتیں اپنے بال کاٹ رہی ہیں، حجاب کو آگ لگا رہی ہیں. تو جب یہ جو آپ سمجھ لیں کہ تھنکنگ، یہ آپ جب رویہ آپ ان کو دکھائیں گے تو وہ کبھی بھی اسلام میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نے ان کو ریئل فیس آف اسلام دکھایا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کہتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کا جو حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے ادا کیا ہے، پھر محدثین نے، ولی اللہ لوگوں نے جو حق ادا کیا ہے، وہ تم لوگوں نے تو اس کی پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں پہنچے یار. تم لوگ تو اپنے دین کو بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تم لوگ اپنے دین کو، آپ لوگوں نے چند عیاشیوں کے اپنے آپ کو سیاستدانوں کے آگے بیچ دیا ہے، بینکس کے آگے بیچ دیا ہے. سود کے جو فتوے آپ لگا رہے ہو، آپ وہ حلال ہونے کے فتوے لگا رہے ہو. مطلب انٹرسٹ بیس جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں کئی فتوے ایسے ملتے ہیں. گاڑیاں جو لیتے ہیں اس میں کئی فتوے ملتے ہیں. بہت سے فتوے ایسے ہمیں ملتے ہیں جو علماء دے چکے ہیں. میں ایک بزنس کیا کرتا تھا چینی کا، جو کہ فارورڈ کا کام ہوتا ہے، جو کہ مطلب سرے سے ہی حرام ہے کام. ٹھیک ہے، اور مجھے اس کا نالج نہیں تھا. میں نے کچھ ہی دیر اس کو کیا، اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس بزنس کے اوپر بھی فتوے دیے ہوئے تھے مولویوں نے کہ یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ میں اس ٹائم پہ بالکل قرآن و حدیث کا نالج بالکل نہیں تھا رکھتا، اور میں نے اس کاروبار کو اسی ٹائم پہ میں نے دیکھا اور سمجھا. میں نے کہا یار یہ حرام ہے، کسی بھی اینگل سے حلال لگ ہی نہیں رہا. لیکن مولویوں کے فتوے موجود تھے کہ یار یہ حلال ہے، تو میں نے اس وجہ سے تھوڑا بہت اس کو سمجھنے کی کوشش کی. لیکن میں نے الحمدللہ اس سے کوئی ارن نہیں کیا، سارا کچھ پھینک پھانک کے واپس چھوڑ دیا تھا اس کو الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اس طرح کے جب رویے اور یہ دین جب پریزنٹ کریں گے ہم ان لوگوں کے آگے، ہندوؤں کے آگے، تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہندوتوا کے آگے آپ نے دین ہی رکھنا، آپ نے ان کی جو عوام ہے نا ان کے آگے رکھنا ہے. جب آپ صحیح دین رکھ لیں گے نا ان کے آگے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا انڈیا سے. کیوں نکال دیا؟ کیونکہ اس کی باتیں ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی ان کے حکمرانوں سے. کتنے لوگ ماشاءاللہ اس نے مسلمان کر دیا اللہ کے اذن سے. اتنا ماشاءاللہ زبردست کام کیا. اس کو سنیں، اس کی باتوں کو سمجھیں. وہ قرآن کا جو صحیح طریقے سے ایک قسم کا اس دور میں اگر کوئی بندہ غیر مسلموں کو آگے پیش کر رہا تھا نا، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. اور تم لوگوں کو اس کی ٹائی سے مسئلہ ہے، اس کی پینٹ سے مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے اس کی چیزوں میں کیڑے نکالتے رہنے ہیں، اور انشاءاللہ اس نے آخرت میں کامیاب ہو کے تمہارے اپوزٹ جب جنت کے اندر کھڑے ہونا ہے نا، تب تمہیں پتہ لگے گا انشاءاللہ. تم پھر کے بعد یہ جو پچھلے دنوں میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جی وہ میں ٹھوکر ماروں گا تو کتنے ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو جائیں گے، تم لوگ اس کی جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہو. جتنا وہ ماشاءاللہ نالیجیبل پرسنالٹی ہے اور جتنا وہ اس نے کام کر دیا ہے نا، آپ لوگ تو اس کے آگے شے کوئی نہیں ہو الحمدللہ. تو اس کو مطلب اپنے ملک سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر رہا تھا. اور آپ سوچیں کہ ان کو کتنی بری ضرب لگتی ہے جب کوئی صحیح دین پہنچاتا ہے. اور جب تم لوگ یہ جو فرقہ واریت والے وہاں پہ بابوں کا نام اور بہت بڑی بڑی چھوڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ لوگوں سے ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو نکال دیا گیا وہاں سے. یہ جو جعلی واقعات بتانے والے مولوی ہیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو انہوں نے، میں نے لگتا ہے اس کو ہلکی سی دھمکی بھی نہیں دی، کیونکہ آپ لوگ تو ان کا خود ساتھ دے رہے ہو. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا موقع مل رہا ہے کہ دیکھو بھی مسلمان تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ جو ہمیں ہے وہ بھی انہی میں وہی باتیں چل رہی ہیں. تو ان تک صحیح دین پہنچانے کا اس ٹائم ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے. صحیح دین جب ان تک پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ فرق دیکھیں گے. صحیح توحید ان تک پہنچائیں، ختم نبوت کی صحیح پہچان ان تک بتائیں. ابھی ٹویٹر پہ نا انڈیا میں ٹرینڈ کر رہا تھا کہ سر تن سے جدا، یہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا سر تن سے جدا والا نا انڈیا میں. اور آپ کو پتہ یہ نعرہ کیا ہے؟ پورا نعرہ یہ ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اب یہ ایک نعرہ ہے، سلوگن ہے. ابھی اس کا مس یوز کتنا کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ بھی ہے. اس کے الٹ میں کیا کچھ چل رہا ہے. ہندوؤں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو خود ہی کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، یا ہندوؤں کو میسیج کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو گستاخ ہے اور تو اپنی زبان بند کر لے. اگر تو نے زبان نہ بند کی تو ہم نے یہ سلوگن ساتھ لکھ کے گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا. اب وہ بدنام کون ہو رہا ہے اس میں؟ مسلمان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. وہ تو نے تو اپنے اخلاق سے ماشاءاللہ لوگوں کو سمجھایا ہے. ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہی مولوی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے بدعا نہیں دی. تو یہ مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولے، یہ اس سے بڑا کام ہے کہ کوئی ان کو نعوذ باللہ اٹھا کے پتھر مارے. یہ اس سے بڑا کام نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدعا تک نہیں دی تو تم لوگ کہتے ہو کہ سر تن سے جدا کر دینا.
اور پھر اس کو مس یوز کون کر رہا ہے؟ ہندو. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, ورنہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. ہمارا اسلام تو ہمیشہ سے زندہ باد ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو بہت 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 زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. جو لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں, جو لوگ اسلام کو سمجھ سکتے تھے, ان کو بھی ہم نے دور کر دیا ہے صرف اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو سدھارنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ کام کریں, مہربانی آپ کی, آخرت سنور جائے گی آپ کی. دنیا کے پیسے تھوڑے سے ہیں, یہ چند دنوں کا مال ہے, یہ آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, جس میں سے 2 باہر رہ جاتے ہیں, ایک اندر جاتا ہے. صرف ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے اعمال, نامہ اعمال جو اس نے کیا ہوتا ہے. پیسہ نہیں ساتھ لے کے جاتا, پیسہ اور رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں, وہ نہیں ساتھ جاتا. تو اس لیے اس پیسے سے اپنے دین کو بیچنا بند کریں, ٹھیک ہے. صحیح دین ہم تک پہنچائیں اور دوسروں تک پہنچائیں, ہندوستان تک پہنچائیں, یہودیوں تک پہنچائیں, کرسچنس تک پہنچائیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فرق بھی نظر آئے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.